السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 33 کی طرف۔ اس میں اتنی جان ہے، وہ ہمارے چوکیدار کی صحت پر چوٹ کر رہا تھا۔ یہ کام تو آپ پر سوٹ کرتا ہے اور آپ ماشاءاللہ سے کر بھی سکتی ہے۔ کون سا کام؟ اب کیا تشریح کریں؟ خیر، اللہ آپ کو نظر بند سے بچائے۔ وہ بیک وقت میرے صحت مند سراپے پر بھی چوٹ کر رہا تھا۔ یہاں میرا غصہ کرنا تو غصہ چونکہ میرے ناک پر دورہ رہتا تھا، سو میں فوراً ہی پٹ پڑی۔ جاتے ہو یہاں سے کہ میں مما کو بلاؤں؟ اتنا تردو کر کے نیچے جانا ہے تو میرے لیے چائے بھی لیتی آنا، میں یہیں ویٹ کروں گا۔ اس نے بڑے دوستانہ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے چھری اور پلیٹ اٹھا کر کہا، اگر نہ جاؤ تو تم کس کی اجازت سے ہمارے ٹیرس پہ آئے ہو؟ میں نے خونخوار نظروں سے اس سے گورا۔ اپنے دل کی اجازت سے، وہ مزے سے بولا اور پھر جلاتا کھڑا ہو گیا۔ مس سایہ مراد، ہم پھر ملیں گے، ابھی چلتا ہوں۔ اب آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہ دوسری ہی پل رینگنگ سے کود کر دوسری طرف چلا گیا تھا، جبکہ میں بناتے ہوئی نیچے اتر آئی۔ میرا FA میں پاس ہو جانا میرے گھر والوں کے لیے حفت اقلیم کے دولت مل جانے کے برابر تھا۔ ڈیڈی، پاپا اور مما تو اس خوشی میں کسی بڑے ضیافت کا اہتمام کرنا چاہتے تھے، مگر نبیلہ پھوپھو کی بیماری کی خبر نے سارا پروگرام درہم برہم کر دیا تھا۔ میرے اور ڈیڈی کے علاوہ سبھی اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ڈیڈی کو آفس سے چھٹی نہ ملی تھی اور میں ڈیڈی کی وجہ سے گھر میں رہنے کے لیے تیار تھی۔ ویسے بھی میں پھوپھو کے سوالات کا سامنا کرنے سے گریزاں تھی۔ انہوں نے تو میرے ناک میں دم کر لینا تھا۔ سائنس کیوں نہیں پڑھی؟ ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ کون سے سبجیکٹ پڑھو گی؟ اب بلا پھوپھو کو کون بتائے؟ میں نے مزید نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا تھا اور میری پیاری مما نے اس اعلان کو سن کر فی الحال جوتا اٹھانے سے پرہیز ہی کیا تھا۔ دراصل میرا انٹر میں پاس ہو جانے کی خوشی میں انہوں نے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا اور فی الحال میری بےعزتی کرنے کا ارادہ ترک کر کے اسلام آباد صداری تھی۔ چونکہ پڑھائی کا بوجھ تو ہٹ چکا تھا، سو میری آج کل تمام تر توجہ کا مرکز ٹی وی اور کچن تھا۔ اس دن بھی میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ڈیڈی کے لیے چام بنا رہی تھی۔ اس کی ترکیب میں نے ایک ٹی وی چینل کے آنٹی سے سیکھی تھی۔ میں مختلف مسالوں کے پیسٹ کو چٹپٹی کی ہوئی چام کے اوپر لگا کر فرائی کر رہی تھی، جب شمو نے نیچے مجھے کچن میں آ کر اطلاع دی، سائی بی بی مہمان آئے ہیں۔ لو جی، اس وقت کون ویلا فارغ آ گیا ہے منہ اٹھا کر؟ میں لال مرچ پاؤڈر، گرم مسالہ اور زیرہ کریم میں مکس کر رہی تھی۔ چام کو سلاخوں میں لگانا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ہاتھ دھوئے اور سر پر ٹنگی شمو کی طرف متوجہ ہوئی۔ کون ہے؟ خود دیکھ لے، کیا مطلب ہے؟ میں نے آنکھیں دکھائی۔ دیکھنے کی چیز ہے، قسم ہے۔ شمو اپنے اوقات پر اتر آئی۔ کو نہیں، میں نے اس سے ڈپٹ کر کہا، مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے؟ جی بالکل۔ اس نے زور سے سر ہلایا۔ تو پھر چائے لے آنا۔ میں لاؤنج میں لگے مرر میں اپنا حلیہ دیکھ کر بولی، چائے کے ساتھ کیا لاؤں؟ جی نگیٹس، رول کباب اور ہاں کیک بھی رکھ لینا، ڈیڈی کے کوئی دوست ہی ہوں گے۔ میں نے اندازاً سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم کا رخ کیا تھا، مگر صوفے پر موجود شخصیت کو دیکھ کر میرے منہ میں گویا کڑوے بادام آ گئے۔ میں صرف اتنا ہی کہہ پائی، جی میں۔ آپ کیوں شاکڈ رہ گئی ہے؟ یہاں بیٹھ جائیے، کہیں گر مت جائے گا۔ صدمے کی شدت سے وہ اخلاقاً اٹھتی ہوئی بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ناراضی سے بولی، آج بہت دن بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔
शायद बीच के दिनों में वो कहीं चला गया था मुबारकबाद देने। वो इत्मीनान से बोला, हाय, इससे भी खबर हो चुकी। मेरा दिल डूब कर उभरा। फिर तो नंबर भी जान चुका होगा। इतना हैरान क्यों हो रही हो? दरअसल मुझे रुखसाना आंटी ने बताया था। सोचा मुबारक दे आऊं। ईमान से बड़ी खुशी हुई ये जानकर आपने इंटर पास कर लिया। वो सचमुच बड़ी खुशी का मुजाहरा कर रहा था, मगर मुझे साफ तंज ही लगा। ठीक है, खैर मुबारक, मैंने ऊपरी दिल से कह ही दिया। वैसे तुम इतना दिन से कहाँ थे, नजर नहीं आए। मैंने ऐसी ही बात बढ़ाने के गरज से पूछ लिया था। आपने मुझे मिस किया? वो तो ऐसे खिलौटा गोया गुलाब का फूल हूँ। लो जी, कर लो गुल। यहाँ तो बात करना ही फजूल है। मैंने मुंह बनाकर सोचा, मगर इसका दिल तोड़ना भी मुनासिब नहीं था। सो लफ्जों का हीर फेर करके बोली, टेरेस पर नहीं देखा, सो इसलिए पूछ लिया। दरअसल मैं कुछ दिन तक शौक की कैफियत में रहा था। शौक? मैं चौंकी, भला कैसा शौक? क्या हुआ? किसने कुछ कह दिया? मैं पसंद फितरत अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी और फौरी तौर पर मेरे ज़हन ने एक कहानी का ताना बाना भी बन लिया था। गुल के प्यार में पागल, लेकिन गुल का हरी झंडी दिखाना और फिर कैफ का शौक में इतने दिन गमज़दा रहना। इधर मेरे अंदर मारे तजस्सुस की गुदगुदी होने लगी थी और मैं बस फटाफट सारी कहानी को जानने के लिए बेचैन हो गई थी। और इस लम्हे मुझे भूल गया था कि मेरी पहली मुलाकात काफ़ी नागवार थी। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का किस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारा आने वाला केस आपको बआसानी पहुंच सके। अगले केस में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।